حضرت جلیبیب اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب صحابی تھے اور رنگ بھی ان کا پکا تھا، ذرا سیاہ فام تھے، چھوٹا قد تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حضور علیہ السلام کا صحابی تھا، بڑا مالدار، بڑی اس کے پاس دولت تھی۔ ایک اس کی بیٹی تھی، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کو ابن سعد نے بھی لکھا ہے، اچھا میری اور کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنی بیٹی آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ میں آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں کہ اس کا رشتہ آپ نے کرنا۔ امیر ترین بندہ تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت جلیبیب جو تھے نا، سرکار کی ان پہ نظر پڑی، وہ سردار تو چلا گیا بات کر کے، حضرت جلیبیب پر حضور کی نظر پڑی تو وہ پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی عمر نکل رہی تھی، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ کوئی دیتا بھی نہیں تھا۔ وہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کاش میرے کوئی رشتے کا سبب بن جائے کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کے کہا جلیبیب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رشتے دی وجہ تو پریشان ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ میں رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، یہ ابھی میرے پاس ایک انصاری آیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا بڑا ہے، اس کو جا کے کیا مجھے حضور نے بھیجا، بس تو ان نہیں کہنا میں نے سرکار دیا، اگو سمجھ جائے کہ کس واسطے بھیجا۔ اگر وہ پوچھے تو بھائی نہ کہیں جڑا کام حضور نو تو کہہ کے آیا میں نے اسے کام واسطے بھیجا، بس تیرا کام ہو گیا، یعنی میرا تیری بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ اب حضرت جلیبیب اس سردار کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی یا پیغام بھجوایا، وہ سردار دروازے پہ آیا، کہا کہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس کسی کام کے لیے گئے تھے؟ جی 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 گیا تھا، بالکل آئیے تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھک تھی یا جہاں مہمان بٹھائے جاتے تھے، مہمان خانہ، اس میں بٹھایا، جی جی سرکار سے میں نے عرض کیا تھا تو آپ کا کام ہو گیا۔ کیسے کیا سرکار نے کام؟ کہا میرے ذریعے آپ کا کام ہوگا۔ اب غور سے دیکھا، مزدور بندہ، صفہ پہ رہنے والا اور غریب ترین انسان ہے اور قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی پکا ہے، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بہرحال اپنی بیوی کے پاس اندر گیا، کہا آپ تشریف رکھیے، میں ذرا اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں، پھر آپ سے میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے پیغام عرض کرتا ہوں۔ اندر گیا تو حضرت جلیبیب سن رہے تھے، ذرا خواتین کا مزاج ذرا اور ہوتا ہے، جا کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے رشتے کا بندوبست کر دیا ہے، بندہ رنگ کا کالا ہے، قد چھوٹا ہے بھی مزدور، تو اب کیا کریں؟ وہ کہنے لگی اچھا میری بیٹی تو 14ویں کا چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے بادشاہوں سرداروں کے رشتے آئے ہیں، ہم نے ٹھکرا دیے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، توجہ، جلیبیب سن گئے، سننے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا یہاں سے نکلنا، یہاں سے نکلوں۔ آہستہ آہستہ اٹھے، وہ جو لڑکی تھی نا جس کا رشتہ تھا، بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، اس نے پہلے تو پردے میں سے دیکھا جلیبیب کو نکلتے، دوڑ کے اپنے بابا کے پاس گئی، کہنے لگی ابا اماں کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کو بھیجا کس نے؟ اب اس لڑکی نے قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھی، وہ آیت کون سی تھی سنیے، 22ویں پارے کی آیت ہے، اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہ کسی مسلمان اور مرد کو یہ حق پہنچتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کچھ حکم فرما دیں تو پھر ان کو اپنے معاملے میں وہ اختیار نہ دے، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا بس فرما دیا، اب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھیجا کس نے۔
کہا یہ دیکھو اس کو بھیجا کس ابا جان جلدی جائیے جلیبیب نکل چکا ہے کہیں یہ نہ ہو لجپال آقا کی بارگاہ میں شکایت لگ جائے اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا خدا ناراض خدائی ناراض جلدی جائیے اس کو روکیے قبل اس کے کہ ہماری شکایت لگ جائے نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ جس کو اللہ نے اختیار دیا اللہ کا فرمانے ذیشان فلا وربک لا یؤمنون اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنایا یہ قرآن کے جو 5ویں پارہ کے اندر آیت ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ جب کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے معاملہ میں اختیار نہ دے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے وہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں اب وہ تو پکے مومن تھے جب اس طرف توجہ آئی تو فوراً لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے ابا جان حضور نو جا کے آکھو نکاح بھی تساں پڑھنا ہے رخصتی بھی تساں فرمانی ہے دعاواں نال رخصت بھی تساں کرنا ہے وہ بچیاں جو قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی ہیں اپنی اپنی قسمت کی بات ہے جو صاحب قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی اس کا مقدر کیسا اس کے مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اب اس نے کہا ابا جان سرکار کی بارگاہ میں جائیے شادی کی تاریخ بھی آقا سے لیجئے پھر جب سرکار میرا رشتہ کریں گے کبھی مجھے موقع ملا میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر پوچھوں گی فلانی ہے ذرا دس تیرا رشتہ کیا ذرا تو بتا تیرا رشتہ کس نے کیا میں جان بوجھ کے پوچھوں گی کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کیا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا میرے ماموں میرے دادا میرے نانا نے کیا ابا جان جب میری باری آئے گی میں بڑی خوش نصیب اور بڑی محبت سے کہوں گی کہ ذرا میرے مقدر کی طرف دیکھو میرا رشتہ آمنہ کے لال نے طے کیا زہرا کے بابا نے طے کیا حسنین کے نانا جان نے طے مجھ سے بڑا مقدر والا کون ہوگا اب وہ لڑکی اپنے بابا سے کہتی ہے ابا جان جائیے جلیبیب کو روکیے اب وہ سردار جلیبیب کے پیچھے جلیبیب دربار نبوت میں پہنچے وہ سردار بھی جلدی سے پہنچ گیا ابھی جلیبیب کو موقع نہ ملا سردار کہنے لگا سیدی یا رسول اللہ بڑی لجپالی کی ہے بڑی مہربانی کی ہے اتنے کم وقت میں آپ نے میری بیٹی کے لیے اتنا انمول رشتہ چن لیا جلیبیب نے پلٹ کے دیکھا خاموش ہو گئے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کا سینے میں بغض نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے نبی کے صحابہ اب جلیبیب خاموش ہو کے بیٹھ گئے سردار کہتا ہے شادی کی تیاری کرے آقا نے فرمایا بالکل کرو جاؤ فلاں دن فلاں وقت کے لیے اگر اللہ نے چاہا میں آؤں گا اب وہ رخصت ہوا سرکار نے فرمایا چل جلیبیب تو بھی تیاری جلیبیب نے قدم پکڑ لیے آقا رشتہ کروایا جے شادی دا خرچہ بھی تساں کساں واہ کیا جود و کرم ہے شاگرد تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک
محبوب و محب میں نے سرکار نے فرمایا چل جا کے تیاری کر، آقا میرے پاس تو کچھ نہیں، خرچے کے لیے پیسے نہیں، میں تو مفلس ہوں، میں تو پہلے ہی آپ کے ٹکڑوں سے پل رہا ہوں۔ اب آقا کریم یہ نہیں فرمایا کہ رشتے بھی کرائیے خرچے بھی کریے، آقا نے فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اگے تا پڑھنا جے توڑا ذوق ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مل کے کہیے کون دیتا ہے دینے کو، اس کے ساتھ بھی میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، میں نہیں ذوق آیا جتا با کھڑی کر کے جھنڈے لہرا کے کو ہاتھاں دے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جڑے پریشان نے انہوں واسطے خوشخبری، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے، کہتے ہیں میرے وال ویکھو، ہاتھ باندھ کے میں نبیوں کو آکھاں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، او میری جان کے مالک کو، اللہ کے پیارے نبی ایک بات بتاؤ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، اگلا سنو گے تو وجد آ جائے گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی
لو جی جیسے سب کا خدا توحید رحمانی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا والا، سب سے بالا والا۔ میرے عثمان دا گھر ویکھی، میرا عثمان اس کا گھر دیکھا ہے، واہ عثمان تیرے مقدروں تو صدقے اتنے غلامہ وچ عثمان تیرے تے سرکار دی نظر کرم، عثمان کا گھر دیکھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کر عثمان کے پاس جا، اس سے کہہ مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، میری شادی ہے تے شاپنگ دا خرچ سارا تیرے ذمہ، سارا خرچ میری شادی دا تیرے ذمہ۔ لو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پر حضرت جلیبیب تشریف لائے۔ جب آپ کے دروازے پہ آئے نا تو کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری شادی ہے، شادی کا ٹوٹل خرچ آپ نے کرنا، جھجک کے کہا۔ حضرت عثمان نے کہا حضور بھیجیا میرے کل سرکار بھیجیا، شادی دا سارا خرچ میں کرنا ہے؟ جی سرکار نے۔ تے تو جھکدا کیوں پہ میرے تے سرکار دی نظر کرم ہوگی، میرے مقدر میری جان بھی حضور دی، میرا مال بھی میرا سب کچھ حضور دا۔ اب یہ ہیں وہ لوگ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اعظم چشتی نے کہا جے تو چاہے مومن بننا بڑھ خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہے پہلو کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے کہ دل وچ پیار نبی دا۔ غنی نے فرمایا بتا کیا چاہیے؟ آکھے میں نے پتہ ہی سادہ بندہ۔ حضرت عثمان غنی نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جیباں بھر کے رکھ دے سننا، غنی سننا کسی وقت بھی کو منگتا آ سکتا ہے۔ جیبیں بھری ہوئی اس طرح دونوں جیبیں الٹا دی، خالی کر دی۔ کہا چوہا کنے، اچھی خاصی رقم تھی، کہا سب سے پہلے کپڑا خرید، کپڑا چنگا لمی، یہ کڑی آلا قبیلے دا سردار ہے نا، نڈے آلا نبیان دا سردار، چنگا سترا کپڑا لوی، نارمل تے ہولا مال نہیں لینا، چنگا سب تو قیمتی، جا فلا منڈی میں پوچھتا پوچھاتا پہنچ گیا۔ تاجر بیٹھے ہیں، کپڑا کڈو، کپڑا نکالا، سب تو ودیا کڈو، وضاقتہ دیکھی، آپ خرید لیں گے، آنکھیں میں رعایت نہیں کرانی، کڈو جڑا سب تو ٹاپ کوالٹی اعلیٰ قسم کے کپڑے آگے رکھے۔ اچانک اعلان ہوا اے مجاہدین اسلام، آقا کریم مسجد نبوی میں یاد کر رہے ہیں ایک قبیلے نے میرے نبی کی عزت اور اسلام کی ناموس پہ حملہ کیا، اللہ کی توہین کی۔ اللہ کے نبی لشکر ترتیب دے رہے ہیں، سب اٹھو جلدی مسجد نبوی پہنچو، میرے نبی کا دولہا جھولی میں شادی کے کپڑے پڑے تھے، اعلان سنتے ہی کپڑے اٹھا کے کہا آ گیا سدا سجنا والوں وسانال خوشی تر چلے، یار
ساڑی رابعہ بیکھے ساڑی ہو گئی بلے بلے آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڑے جیڑے بخت سولے آزم کی ہویا یارانو اے رومن کیڑی گلے کپڑا اٹھا کے پھینکا جلدی سے ایک پل میں اٹھ کھڑے ہوئے کہا اوے تاجر جلدی بتا تلواریں کہاں سے ملتی ہیں جلدی جلدی بتا تلواریں کہاں سے ملتی ہیں انہوں نے کہا تاجر کہنے لگے ابھی تو آپ شادی کا کپڑا مانگ رہے تھے ساتھ ہی تلواروں کا ذکر کیسے آ گیا کہا تم نے اعلان نہیں سنا کہا اعلان تو سنا ہے جلیبیب نے کہا تم نے صرف اعلان سنا ہے میں نے مدینے کے تاجدار کا ساتھ فرمان بھی سنا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو بیر بنائے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر نہ لائے کدی نہ یار دا شکوہ کریے بھویں سیکھتیاں مر جائے آزم یاری نہ لائے کہ لائے تے توڑ نکھائے آزم یا یاری نہ لائیے جل لائیے تے توڑ نکھائیے اب جلیبیب نے تلواریں تلاش کی شادی کے پیسوں سے تلوار خریدی وقت زیادہ لگ گیا جب پہنچے لشکر روانہ ہو چکا تھا اب دیکھا لشکر کے چلنے کے مسافری کے اثرات گرد اڑ رہی ہے اس گرد کو دیکھتے دیکھتے دوڑے تلوار ہاتھ میں اس لشکر میں گھسے لیکن اتفاق ایسا ہوا جس طرف کافروں کی صفیں تھی اس طرف سے داخل ہو گئے جب دیکھا یہ تو سارے بے ایمان ہیں اسلام کے دشمن پھر نہیں دیکھا یہ بھی نہیں سوچا کہ ماریا گیا تے حضور نو کیویں پتہ لگے گا اس بات کا بھی خیال نہیں نمبر گیم کا کوئی چکر نہیں تلوار لہرا کے کہا جان نہ جان میرے محبوبہ سا لگیاں میں لگیاں توڑنے پیسا رول مرساں بچ قدمہ دے تیرے پچھا قدم نمود ہٹے سا تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تیرے پیر چومے سا آزم جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا میری جان میرا مال میری خوشیاں میرے آقا پہ قربان اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی یہ ہے عشق حقیقی اب سنیے عشق نے کیسا آزمایا جلیبیب نے تلوار چلائی جیڑا اگے آیا نہیں دیکھیا بڑی آئے آخر خود شہید ہو گئے ایک وار کافر نے کیا پیچھے سے وار آگے سے پار کر دیا حضرت جلیبیب زمین پہ گر گئے اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی مسلمانوں کو فتح عطا کی سرکار نے فرمایا جاؤ جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی لاشیں اکٹھی کرو تمام لاشیں اکٹھی کی گئیں میرے آقا کے قدموں میں رکھی گئیں سرکار نے سب کی طرف دیکھا فرمایا ساری لاشیں آ گئی ہیں نہیں آقا تمام آ گئی ہیں کوئی باقی نہیں رہا سرکار نے فرمایا ایک باقی ہے
ایک باقی ہے، آقا نے یہی لوگ تھے، باقی جو غازی ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جتنا لشکر ترتیب دیا گنتی کر لیں، فرمایا نہیں میرا دولہا بھی شہید ہویا، جلدی جاؤ تو تلاش کرو، وہ بھی وہیں پڑا ہے۔ اب جب صحابہ واپس آئے، عرض کی آقا وہاں تو کافروں کی لاشیں پڑی ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں کافروں کی لاشیں اکٹھی پڑی ہیں ان کے نیچے سے دیکھو 7 لاشیں اٹھائیں، 7 کافروں کی لاشیں، سب سے نیچے جلیبیب کی لاش تھی۔ جب نکالا میرے نبی رو پڑے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ 7 کے 7 کافر میرے جلیبیب نے اپنے ہاتھوں سے واصلے جہنم کیے، یہ 7 کے 7 کافر اپنے ہاتھوں سے واصلے جہنم کی۔ اب سرکار نے فرمایا اٹھاؤ جلیبیب کی لاش۔ ظاہری طور پہ تھوڑے سے بندے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، کبھی ایڑیاں اٹھاتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے جیسے رش میں بندہ چلتا ہے، آگے رش ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ظاہری طور پہ رش تو نہیں، لیکن آپ چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے جلیبیب کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے اتر چکے ہیں، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ میرے نبی کا وہ غلام یہ منظر تو دیکھ رہا ہوگا، روح نکل گئی، لیکن یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ دیکھ کے کہتا ہوگا عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مل کے بڑے عاشقوں مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا۔ پھر جب اس کو قبر میں اتارا، نماز جنازہ میرے نبی نے خود امامت فرمائی، قبر میں اتارا، توجہ میری طرف، سرکار تبسم فرما رہے ہیں۔ غلام قبر میں اترا جنازے کے ساتھ آنسو، لیکن جب غلام قبر میں پہنچا سرکار مسکرائے، اور میرے نبی مسکرائے، گل میری سمجھو میں کی آکھ رہے ہیں، قبر وچ غلام پہنچیا سرکار مسکرا رہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا مسکرانے کی وجہ کیا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جلیبیب قبر میں پہنچا، میں نے اس کا ٹھکانہ جنت میں دیکھا، وہ اتھے ہورا لڑدیاں پیاں نے، ایک آنکھ دیئے یہ میرا دولہا ہے، دوسری آنکھ دیئے جلیبیب میرا نڈا ہے، یہ اس کے حصول کا تکرار جنت میں ہو رہا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کے کہتا ہوگا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا، قبر میں تو کہنے لگا آج تو نوکری کا مزہ گیا، آج تو نوکری کا۔ عشق حقیقی جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے، وہ پھر ناز اور بڑے جذبے سے کہتا ہے، ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیں پھر گفتگو ختم کریں کہ لوگوں کو تو دنیا میں
لوگوں کو تو دنیا میں جڑا نبی قبر تک نہ چھڑے لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے آخرت کی کامیابی ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں نوکر تو رکھ لینا بھرم میرا معاشر میں میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے کچھ آنا پڑھو نوکر تو تمہارے ہیں اور پانچ تن کے گھرانے کا پانچ تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر پانچ تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی قربان تیری شان پر حسنین کے نانا قربان تیری شان پر حسنین کے نانا صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ان پر ہے یا عیب میرے آخری شعر سنو ہم گناہگار سیاہکار ضرور ہے لیکن ایک بات پہ ہمیں مان بھی ہے ان پر ہے یا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے ان پر ہے یا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے مل کے کہو سرکار ہمارے ہیں سرکار چنگیاں داتے ہر کوئی بنتا چنگیاں داتے ہر کوئی بنتا سامدیاں داتو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا ساڑی جھولی عملو خالی سنت